اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلبہ، میرے لیے کشمکش کا عالم ہے. میرے موقر کبار اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں. بصد التماس میں نے درخواست بھی کی، التماس بھی کی، لیکن اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی پشت پناہی سے آپ حضرات کے لیے کچھ دو چار باتیں عرض کریں گے. الحمن اللہ وإیاکم الصواب والسداد. یہ جو ہمارے مدارس میں نفسیات بشریہ کے تحت زمانے کے تقاضوں سے اور زمانے کے اسالیب سے ہم آہنگ ہو کر مسابقات کا جو نظام ہے وہ اسلام کے دین فطرت ہونے کے عین مناسب ہے. اس لیے کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ اسلام میں نفسانیت کو تو کوئی مقام نہیں ہے، لیکن نفسیات کو ضرور خیال کیا گیا ہے، نفسیات کا. اور یہ دور جیسے کہ میں اور آپ سبھی دیکھتے ہیں موٹیویشن کرنے کا دور ہے. حوصلہ افزائی کے نام سے اور اسٹوڈنٹس کو مستقبل کے معمار اور بناؤن کو اسٹیج پر لا کر، قوم کے سامنے لا کر، جہاں خود ان کے حوصلے بڑھانا مقصود ہوتا ہے، وہیں قوم کو ایک پیغام یہ بھی دینا ہوتا ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ. ہمارے سامنے ابھی ایسے فرزندان ہیں کہ جن سے ہم حفاظت قرآن کے باب میں، چاہے تلاوت کی شکل میں ہو، آیات کی شکل میں ہو، مراد کی شکل میں ہو، پیغام کی شکل میں ہو، تفسیر کی شکل میں ہو، یا بیان قرآن بشکل حفظ حدیث یا بیان حدیث شریف کی شکل میں ہو، الحمدللہ موجود ہے. ہمارے اکابرین نے ان مسابقات کی جو بنیاد ڈالی وہ درسیات کو متاثر کرنے کے لیے ہرگز نہیں، بلکہ درسیات میں معین بنانے کے لیے اور طلباء کی نفسیات کا خیال کر کے کہ کم از کم اس بہانے وہ اپنے مضامین اصلیہ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جائیں. یہ انسان کی اپنی نفسیات ہے، یہ انسان کا اپنا تقاضا ہے. اور اسلام یہ محدود مذہب نہیں ہے، یہ لمیٹیڈ دین نہیں ہے کہ اس میں اسالیب کو کبھی بھی نہ بدلا جا سکے، مقصود کو کبھی نہیں بدلا جا سکتا، لیکن مقصود کے لیے اسلوب کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر استعمال فرمایا ہے. گزشتہ کل رات میں
ہمارے انہی اساتذہ کرام کے فیض کے نقل کے لیے ہم جو کچھ چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں، تو ابن ماجہ شریف اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ آخری اسباق انسان کے عمل اور اجل کے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے صفت المومنین، صفت اہل الجنہ، صفت الجنہ، صفت النار وغیرہ بالکل کتاب کے اخیر میں ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرمائی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خطوط کھینچ کر صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ تو ہم نے اسی مادر علمی سے بنے ہوئے ذہن کے نتیجے میں طلبہ عزیز سے وہاں یہ کہا کہ اس سے پروجیکٹر کے استعمال کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ مدرسین کو ضرورت پڑے طلبہ کی تفہیم کے لیے تقریب ہو رہی ہو تو وہ پروجیکٹر کو اور بورڈ کو استعمال کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، صراحتاً الفاظ کی وہ بھی مستقل ایک معجزہ ہے، کتابت نہیں فرما سکتے تھے، تو آپ نے نقوش کی شکل میں نفوس کو دستک دینے کی سعی بلیغ فرمائی۔ اس سے اسلام کی ہماگیریت، آفاقیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور جیسے اسلام میں مجاہدہ بالسنان کی ضرورت ہے، ویسے مجاہدہ باللسان کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں انوار و برکت نازل فرمائے ہمارے استاد اور استاد الاساتذہ حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ ترمذی شریف حضرت آغاز نہیں فرماتے تھے جب تک کہ معارف السنن سے حرفن حرفن مقدمہ پڑھ کر حضرت خود نہیں سناتے تھے۔ اس میں میری آنکھیں اب تک گواہ ہیں اور یہ دماغ اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ حاضر ہے کہ حضرت نے تنقیح منات پر کئی گھنٹوں تک کلام فرمایا تھا۔ تنقیح بنات اس لیے کہ حنفیہ شکر اللہ سعیہم الجمیل وکسر اللہ امثالہم، ان کے فقہ کا زیادہ تر مدار تنقیح منات پر ہے، استخراج پر، علت کے نکالنے پر۔ اور یہی چیزیں ہمارے طلبہ اصول الشاشی میں نص کی چاروں قسموں میں پڑھتے ہیں، چاہے مضاف بدلتا رہے لیکن مضاف الیہ تو وہی رہتا ہے، عبارت ہو، اشارت ہو، اقتضاء ہو، دلالت ہو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، حضرت ہی سے ہم نے اصول الشاشی پڑھی، تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت و عافیت سے نوازے، عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ تو وہ حدیث شریف جو ترمذی نے، ابو داؤد نے اور نسائی علیہم الرحمہ نے نقل فرمائی کہ لا سبق، مسابقہ انعام دے کر شرط رکھ کر جائز نہیں ہے۔ بعض فقہا کے قول کی بھی رعایت کی اور جمہور فقہا کے قول کی بھی میں نے رعایت کر لی، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جسے فقہا جعل کے نام سے تعبیر فرماتے ہیں کہ ان میں آپ جعل کر کے بھی مسابقہ منعقد کر سکتے ہیں، نسل او خف او حافر۔ اور ذہن اس طرف جا رہا ہے حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم کی کرشمہ سازیوں کی بنیاد پر کہ دو جانوروں کے نام لیے ہیں جن دونوں کی نوعیت کی طرف اشارہ ہوا۔ خف اس لیے کہ اس کے پیروں میں خفت ہوتی ہے، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو جب چلتے ہیں تو حفر یحفرو کرتے ہیں، وہ حافر، یہ الگ الگ قسم کے جانوروں کی طرف اشارہ ہے۔ ان تینوں قسم کے جانوروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ کروانے کے لیے فرمایا۔ صرف فرمایا نہیں اورلی، بلکہ پریکٹیکلی بھی حضور مسابقہ کرتے بھی تھے، کرواتے بھی تھے۔ آتا ہے ابو داؤد شریف میں کانت العضباء لا تسبق، حضور کی ایک اونٹنی تھی عضباء نام کی، وہ ہمیشہ نمبر مار جایا کرتی تھی، کبھی بھی پیچھے نہیں رہتی تھی۔ دیہات سے آنے والے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے،
اور اس کے الفاظ بھی قعد یقعدو سے ہیں. لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو بیٹھی اونٹنی ہے، یہ کیا کرے گی، اپنی زبان میں یہ کہیے. لیکن اللہ رب العزت کا نظام ہے، وہ اونٹنی نمبر مار گئی جس کے بارے میں کسی کو تصور بھی نہیں تھا. عشق رسول کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر وہ غیرت جو محبت کی بنیاد پر ناشئ تھی، وہ ذرا پھڑک بھی گئی، بھڑک بھی گئی کہ یہ دوسرے کی اونٹنی سرکار کی اونٹنی سے آگے کیسے بڑھ گئی. اس لیے کہ محبت جب محبوب سے ہوتی ہے تو اس کے متعلقات سے بھی ہوتی ہے، اور جیسے اپنے محبوب کے لیے سبقت چاہتے ہیں اس کے متعلقات کے لیے بھی سبقت چاہتے ہیں. تو شق ذلک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی تھی، یہ امتحانات اور مسابقات اور اسی طرح مناظرات اور ادھر ادھر کے جو منافسات ہوتے ہیں اور اس میں جو لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ان کی بھی ڈھارس بندتی ہے، اگرچہ تھوڑی سی تعویل تو کرنی پڑے گی کہ انہ لحق علی اللہ الا یرفع شیئا من الدنیا الا وضعہ، کہ خدا کا یہ دستور اور یہ نظام ہے، اس کا تلفظ دستور سے کیا جائے گا اور یہ دستور فلاح دارین ہے کہ یہاں لفظ کی نزاکتوں کو بھی پہچان کر پرکھ کر پھر اصلاح کروائی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا دستور ہے. اب اردو میں دستور بول سکتے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں ہے، مگر یہاں بعض حضرات تشریف فرما ہیں کہ کوئی بھی چیز جب آگے بڑھتی رہتی ہے تو اللہ رب العزت خدائی نشے میں چور ہونے سے بچانے کے لیے اور دعوے ربوبیت یا الوہیت سے بچانے کے لیے اس کو کبھی کبھی ذرا پیچھے بھی رکھتا ہے تاکہ وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے. یہ اللہ کا نظام ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، تنقیح منات کے طور پر فقہاء علیہم الرحمٰن محدثین نے اس حدیث شریف سے مسابقات کے جواز پر استدلال کیا ہے، اور یہ نئے زمانے کے فضلاء کی پید نہیں ہے. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ جیسے کہلائے جانے والے متشدد شخص استدلال کر کے گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نسل، خف اور حافر ان تینوں کے مسابقے کے جواز کی وجہ ہے اعلاء کلمت اللہ، تقویت دین، نصرت اسلام. اب یہ علت جہاں جس شکل میں بھی پائی جائے گی اس کے لیے جواز فراہم کیا جائے گا، اور اس کو یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب کہ مجاہدہ اگر بالسنان ہو، مجاہدہ بالسنان والسیف ہو تو وہ بلاد کی فتح کا ذریعہ بنتا ہے، اور مجاہدہ باللسان والقرآن ہو تو وہ عباد کے قلوب کے فتح کا سبب بنتا ہے. اس لیے قرآن کریم کے ان مسابقات میں خوب حصہ لینا چاہیے. اس کو درسیات سے ہٹ کر ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے یہ بڑے درسیات پر کڑی نگاہ لگائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں وہ نگران کے طور پر. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اس ادارے پر، ہم سب پر بصحت و کرامت باقی رکھے. یہ اصل میں ہمارے درسیات کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، بشرطے کہ فجر کی نماز کو صف اول میں پڑھی جائے. تہجد میں اگر 8 کے بجائے 6 بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پابندی کرنی چاہیے. لہذا آپ حضرات کے لیے یہ میدان ہموار ہے، یہاں مواقع فراہم کیے جاتے رہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت کرے کہ بات صحیح ہو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کریم نے پہلے عام لفظ استعمال فرمایا ہے. اور واقعتاً میں ابھی دیکھ رہا تھا جب طلبہ پڑھنے کا آغاز کر رہے تھے تو ایک لمبی سانس کھینچ رہے تھے. کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، اس لیے کہ طالب علم اس کی کوشش کرتا ہے کہ میں لمبا نفس
اس میں اختیار کروں، اور انفاس اس کے پیچھے لگانے پڑتے ہیں، اس لیے کہ اس کو ویسے بھی منافسہ کہا جاتا ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو منافسے میں تو نفس بھی مارنا پڑتا ہے، نفس بھی مارنا پڑتا ہے، اس میں اپنے سانس کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، نفس کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور کیسے شاندار انداز میں یہ طلبہ اس مسابقے کے بہانے قرآن شریف پڑھتے ہو جاتے ہیں، لہذا اس سلسلے کو، اس نظام کو ممد، معین اور معاون سمجھ کر اس میں خوب حصہ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ، پختگی پر بھی زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم صحت کی طرف التفات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ حفظ کے زمانے میں پختگی پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ نماز میں، نوافل میں قرآن شریف کا اہتمام ہے۔ قرآن شریف کو خوب نمازوں میں پڑھا جائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ طریقہ ملتا تھا، ترغیب اور تشکیل ہوتی تھی باقاعدہ، اور اسی طرح حضرت شیخ یونس صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے یہاں بھی حفاظ کو اس کی طرف بہت زیادہ تاکید کے ساتھ متوجہ کیا جاتا تھا۔ حضرت مانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ اس کا نظام جاری فرمایا تھا کہ حفاظ کے لیے مغرب کے بعد نوافل میں کچھ حصہ قرآن کا پڑھنا سال بھر تک کے لیے ضروری اور لازم قرار دیا جائے۔ لہذا ہمارے وہ عزیز طلبہ جو دوران حفظ ہیں ابھی، وہ ساتھ ساتھ جیسے استاذ کو سناتے ہیں، اللہ کو بھی سنانے کا لطف پائیں، اللہ کو سنانے کا بھی لطف پائیں، اور اس استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں نماز میں، میرے اللہ میرا دور سن رہے ہیں۔ اور ضرور اللہ رب العزت متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ بعض روایتوں کا خلاصہ ہی یہ نکلتا ہے بالخصوص جبکہ اتنی صحت اور تغنی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک فرمائے آپ کی کوششوں کو، اساتذہ کرام کی کوششوں کو، اور مدرسے کی انتظامیہ اور اس کے محسنین و متبرعین کی کوششوں کو بے انتہا بارآور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے عباد کی خدمت کے لیے قرآن کریم ہی کو شغف بنا کر قبول فرما لے، اس لیے کہ جتنی بھی محنتیں ہوتی ہیں سبھی اس مخدوم کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم مخدوم ہے اور جملہ علوم اس کے لیے خدام ہیں، اس لیے اس کا ثواب کا استحضار کر کے ظاہر بات ہے جب مسابقے کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو خوب قرآن شریف کی طرف طالب علم متوجہ ہو جاتا ہے، اپنی معتاد حالت سے زیادہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو ثواب بھی اس کو خوب حاصل ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ نیت کا استحضار کرے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو اس کے ساتھ خوب وابستہ فرمائے، یہی ہمارا جینا ہو اور یہی ہمارا مرنا ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔